تو آج کا ٹاپک ہے نیشنل اکنامک پالیسی 1991 اینڈ اٹس مین فیچرز۔ جب انڈیپینڈنس ملی ہمیں ہندوستان کو تو ہمیں اسٹیگننٹ اکانومی ملی۔ اسٹیگننٹ مطلب ہو گیا کوئی ترقی نہیں، جمود جس کو کہتے ہیں، جیسے پانی ایک جگہ بے حرکت ہوتا ہے، ایسے اکانومی بھی کوئی حرکت نہیں، کوئی ترقی نہیں، کیونکہ 85% لوگ جو لیتے تھے وہ رہتے تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے، اور ان میں سے 70% لوگ جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرتی، اس لیے مین سورس جو انکم تھا لوگوں کا وہ ایگریکلچر تھا۔ تو اب یہ اسٹیگننٹ اکانومی جو ہے نا، آپ کو ایسے سمجھ میں آ جائے گی کہ اولڈ میتھڈ آف پروڈکشن استعمال کیے جا رہے تھے، جو پروڈکشن کے طریقے تھے، پیداوار کے طریقے تھے، کیسے وہ اولڈ۔ مثال کے طور آج لے لو، آج ٹریکٹر استعمال ہوتا تھا، وہ ان دنوں ہمیں ہل جوتنا پڑتا تھا، بیل رکھنے پڑتے تھے، اور ایسے سینچائی کا ارینجمنٹ نہیں تھا، ان دنوں ایسے بیج نہیں ہوتے تھے، تو ہم سمجھ گئے اولڈ میتھڈ آف پروڈکشن جو ہو وہ عام تھے۔ اس کے علاوہ کیا بہت زیادہ کمیونیکیبل ڈیزیزز بہت پھیلے ہوئے تھے۔ کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ڈیزیز ہیں جو لگتے ہیں چھوت چھات کی بیماری، جیسے آج کورونا ہے، اس سے مورٹلٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی تھی، یعنی شرح اموات، لوگ مر رہے تھے بہت زیادہ، کیونکہ پراپر میڈیکل فیسلٹی تھی ہی نہیں۔ انڈیپینڈنس کے بعد ہم نے 5 ایئر پلاننگ شروع کی، اور اس کا مین جو ٹارگٹ تھا کیا تھا؟ ٹو اسپیڈ اپ دا اکنامک گروتھ، معاشی ترقی کو تیز کیا جائے تاکہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے۔ اس کا اور بھی مقصد تھا ان امپلائمنٹ کو کم کرنا، پاورٹی کو کم کرنا، غربت اور انیکویلٹی جو ہے انکم اور ویلتھ میں، وہ کیا امیر ہو جاتا ہے، غریب دن بہ دن غریب ہوتا جا رہا ہے، اس کو انیکویلٹی کہتے ہیں، عدم مساواتی ختم کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے کون سی اکانومی لانچ کی گئی؟ سوشلسٹ ٹائپ آف اکانومی۔ اب سوشلسٹ ٹائپ آف اکانومی میں سارا کنٹرول جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا بہت کم کام ہوتا ہے، تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ فلورش نہ کر پایا، ترقی نہ کر پائے، کیونکہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھی۔ آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گا، کسی بھی کوئی دکان بزنس کے لیے کھولنا پڑتا تھا، اس کو بہت زیادہ پریشانی، پہلے تحصیل آفس، وہاں سے NOC لا، پھر لائسنس لا، چھوٹے موٹی تجارت کے لیے بھی ہمیں یہ کرنا پڑتا تھا۔ تو 1991 میں کیا ہوا؟ ہمیں تو بہت زیادہ معاشی پریشانی کا سامنا پڑا، اکنامک کرائسس کا، مالیاتی خسارہ 6.6% آف GDP ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا GDP؟ اس وقت میں یہ نہیں سمجھا کلیئر، کیونکہ اس وقت یہ ٹاپک نہیں، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کتنی ڈومیسٹک پروڈکٹ کتنی تھی، ملک میں کتنی چیزیں بن رہی تھی، کوئی GDP کہتے، تو اس کا 6.6% جو وہ خسارہ تھا۔ اور GNP گراس نیشنل پروڈکٹ یہ بھی 10.5 سے 1.4% پر آ گیا تھا۔ انفلیشن، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، ویلیو آف روپیز جو تھا وہ کم ہو رہا تھا، فارن ایکسچینج ریزروز بھی ختم ہو رہے تھے۔ ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ ہم لیکویڈیٹ کریں، ہم دے دیں انٹرسٹ آن لونز ٹیکن، جو لونز ہم نے لیے تھے تو وہ دے دیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر گورنمنٹ کو 1991 میں NEP لاگو کرنا پڑا، NEP انٹروڈیوس کرنا پڑا، نیشنل اکنامک پالیسی۔ اس کے مین فیچرز کیا ہے؟ لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، گلوبلائزیشن۔ لبرلائزیشن کیا ہے؟ لبرل اٹ ریفرز ریموول آف unnecessary controls۔ لبرل چھوڑنا، کھلا چھوڑنا، unnecessary controls and restrictions، جو controls اور restrictions تھے آن بزنس کو ختم کر دیے گئے، ریموول ختم کر دیے گئے، اینڈ انڈسٹری اور انڈسٹری پر ہندوستان کی اکانومی لبرل بن گئی 1991 سے۔ وہ کیا ہو گیا؟ مطلب کوئی باہر کا تجارت نہیں کر پا رہا تھا یہاں، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی یہاں،
اور جو یہاں کے لوگ بھی وہ بھی کاروبار اچھی طریقے سے نہیں کہ ان کو بھی ریسٹرکشنز تھی، تو ان کو ختم کیا گیا unnecessary restrictions. انڈین اور اس کا مقصد تھا پرووائڈنگ مور ہیلپ فل نارمز. جب یہ 1991 میں بنائے گئے تو ہیلپ فل نارمز ایسے اصول بنائے گئے جو مددگار ہوں فار بزنس ٹو گرو پرٹیکولر ان دا فیلڈ آف امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. امپورٹس بھی اور ایکسپورٹس میں ایسے قانون بنائے گئے کہ یہاں کے لوگ بھی بہت اپنا مال پوری دنیا میں بیچے یا کسی اور جگہ کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کریں اور وہاں چیزیں بنائیں تو وہ بھی ملک کو فائدہ ہوگا. یا امپورٹس ادھر سے چیزیں باہر سے یہاں منگانا یا استعمال کرنا، ان کے لیے بہت نہیں تو اس سے پہلے بہت امپورٹ جو بھی مطلب وہاں سے چیزیں آتی تھی باہر سے ان پر بہت زیادہ قدغن لگتے تھے، ریسٹرکشن لگتی تھی، پہنچ نہیں پاتے تھے جو کنزیومر ان تک. اٹ انکلوڈ فالو چینج. اس میں کیا کیا چینج؟ پہلے ہے ابالیشن آف انڈسٹریل لائسنسنگ ختم، اب کوئی بھی انڈسٹری ڈال سکتا ہے. دوسرا فریڈم ان ٹیکنگ ڈیسیژن ریگارڈنگ ایکسپینشن. کوئی کمپنی چاہے کہ میں بڑھاؤں تجارت یا کم کروں، یہ ان کو اپنی پریشانی ہے، فریڈم ہے اس میں. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. گورنمنٹ کو کہتے تھے اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہوتا تھا آپ نے اتنا ہی دینا ہے بس، اس کے علاوہ آپ نہیں پروڈکشن کر سکتے. تیسرا سمپلیکیشن آف ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ پروسیجرز. یہ سمپل بنایا گیا ایکسپورٹ امپورٹ. کسی کو مال ایکسپورٹ کرنا ہو یہاں سے باہر بھیجنا ہو کوئی پرابلم نہیں، معمولی کاغذات کو بنانا تو بس ایکسپورٹ کر سکتا. ایسے امپورٹ یہ بھی بہت آسان بنایا گیا. ریسٹرکشنز آن دا موومنٹ آف گڈس اینڈ سروسز ویر ریمووڈ. اس سے پہلے جب گڈس اور سروسز ادھر ادھر لے جائے تھے تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی تھی، اصول ہوتے تھے، قدغنیں ہوتی تھی، رکاوٹیں ہوتی تھی، ان کو ختم کیا گیا. فریڈم ان فکسنگ دی پرائس آف گڈس اینڈ سروسز. اس سے پہلے گورنمنٹ فکس پرائس کرتی تھی کموڈیٹیز کی، چیزوں کی. اب فریڈم ہے، کمپنیاں خود کریں گی. پرائیویٹائزیشن دوسرا. اٹ ریفرز ٹو پروسیس آف ریڈیوسنگ دا رول آف پبلک سیکٹر. پرائیویٹائزنگ سے جو گورنمنٹ کا پبلک سیکٹر گورنمنٹ کا رول ہی کم کیا گیا، پرائیویٹ سیکٹر کا بڑھایا گیا، لوگوں کے ہاتھ میں کام دیا گیا تاکہ قوم ترقی کرے. اٹ انکلوڈ پلانڈ ڈس انویسٹمنٹ ان پرائیویٹ سیکٹر. جو پبلک سیکٹر تھا یک لخت نہیں ان کو اٹھانا پبلک سیکٹر سے تو پرائیویٹ سیکٹر بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پلانڈ ڈس انویسٹمنٹ، بہت پلاننگ کی گئی کہ کیسے انویسٹمنٹ واپس لے جائے گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ان سے، تو ان پبلک سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر بنایا جائے. دوسرا مینی سکھ انڈسٹریز ویر ہینڈڈ اوور ٹو BIF. سکھ انڈسٹری ہو گئے وہ انڈسٹریز جو لاس پر چل رہی تھی، ان کو ہینڈ اوور کیا گیا BIFR. وہ کیا گیا بورڈ آف انڈسٹریل اینڈ فائنینشیل کیا کہتے ہیں ریکنسٹرکشن. تیسرا ہے ریڈیوسنگ دا اسٹیٹ آف گورنمنٹ ان دا پبلک انٹرپرائزز بائی ٹرانسفرنگ مور دین 51%. تو کیا کہ اسٹیک جو گورنمنٹ کا حصہ کمپنیوں میں اس کو ریڈیوس کیا گیا بائی ٹرانسفر مور دین 51% اونرشپ کن کو دی گئی؟ پرائیویٹ انٹرپرائزز کو. اس میں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بیٹا کوئی کمپنی ہے گورنمنٹ کی، اس میں تو شیئر اتنا کم، حصہ اس کا کم کیا گورنمنٹ کا کہ زیادہ شیئر کن کا پرائیویٹ کو دیا گیا اس میں. اب گورنمنٹ کا کنٹرول بھی نہیں رہا اس پر ایسے ڈائریکٹ کنٹرول. تیسرا ہے گلوبلائزیشن ہو گیا. اٹس اے پروسیس آف انٹیگریٹنگ انڈین اکانومی ود ویریس اکانومیز آف دی ورلڈ. ہندوستان کی الگ اکانومی، جرمنی کی الگ، چائنا کی الگ. اب ان کو انٹیگریٹ کیا جائے، ہماری چیزیں دوسرے ملکوں میں آئے بک جائے، ان کی چیزیں یہاں آئے. یہ ہوا انٹیگریٹ، ہم آہنگ کرنا. یہ نہیں ہم اپنی چیزیں بس بنائیں گے بھی ہم استعمال کریں گے
تو یہ پرابلم یہ ختم ہو گئے. انٹیگریٹ کرنا ہے انڈین اکانومی ود ویریس اکانومیز آف دی ورلڈ. جو باقی اکانومی ان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا، ہم آنگ کرنا. تو اس کے لیے کیا میجرز، کیا انہوں نے اقدام اٹھائے گورنمنٹ نے؟ انکلوڈ ٹریڈ لبرائزیشن. ٹریڈ کو لبرائز کیا گیا. یہاں کا کوئی آدمی چھوٹا موٹا چیز بھی دنیا کی کسی کونے میں بیچ سکتا ہے. وچ انکلوڈ امپورٹ لبرائزیشن. اس کا امپورٹ لبرائزیشن کیا گیا کہ کوئی بھی وہاں سے چیز باہر ملک سے یہاں لا سکتا ہے. لبرائز ہے، آزاد ہے. ایکسپورٹ پروموشن تھرو ریشنلائزیشن. ایکسپورٹ پروموشن، تو ایکسپورٹ کو پروموٹ کیا گیا. یہاں سے چیزیں باہر ملکوں میں اس کو پروموٹ کیا گیا تھرو ریشنلائزیشن. ریشنلائزیشن مطلب کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ مطلب دیکھا گیا کہ کون سی کموڈیٹیز کو ایکسپورٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ ایسی معمولی چیزیں ہم بیچیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ چلیں گے نہیں. اس پر دھیان دیا گیا، ریشنلائز کیا گیا کہ کون سے ایکسپورٹس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ملک کی اکانومی کے لیے فائدہ مند ہو. ایسے کیا؟ تھرو ریشنلائزیشن آف ٹیرف اسٹرکچر. اس پر جو ڈیوٹیز تھی، جو ٹیکس تھا ایکسپورٹ، وہ ختم کر گیا، ختم یا کم کیا گیا. فارن ایکسچینج لبرائزیشن، ایسے انکریز انٹریکشن امنگ گلوبل اکانومیز انڈر دا پروڈکشن آف. جو اکانومیز ہیں گے، مطلب جیسے بھارت کی، پاکستان کی، امریکہ کی، یہ ان کو کیا کرنا ہے؟ انکریز انٹریکشن. ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور ایک دوسرے کے پرابلمز کو دیکھیں گے، اور ہماری چیزیں دوسرے اکانومی میں بک جائے اور ان کی یہاں ہم دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کریں، ہم انویسٹمنٹ کریں وہ ہمارے ملک میں. تو ایسے پھر پروڈکشن کون دے گا؟ WTO کا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. اٹ انکلوڈ، اس میں کیا کیا آ گئے؟ فری موومنٹ آف گڈس اینڈ سروس امنگ دا ڈفرینٹ کنٹریز. یہ موومنٹ کہاں کا چیز ہے تو فری موومنٹ، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے ملک میں ہمارا مال جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی. فری موومنٹ آف کیپٹل اینڈ لیبر اکراس بارڈر. یہاں کا مزدور دبئی میں کام کرتا ہے، یہاں کا کوئی آدمی دبئی میں بزنس کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں. فری موومنٹ آف کیپٹل، پیسہ کہیں بھی لگا، سرمایہ. اینڈ لیبر، فری فلو آف ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن. یہاں کی ٹیکنالوجی ہم دبئی میں استعمال کر سکتے ہیں، وہاں کی یہاں کوئی پرابلم نہیں. گلوبل گورننس پرسپیکٹو، پوری دنیا میں ایک ہی اصول چلے تو اس کو کہتے ہیں گلوبل گورننس پرسپیکٹو. ایک ہی نظریہ پوری دنیا میں چلے تجارت کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں بیٹو گلوبل گورننس.